شہر کی مصروف ترین سڑک پر شام اپنے گہرے رنگ بکھیر رہی تھی۔ بارش کی بوندوں نے ہر منظر کو دھو کر تازہ کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گاڑیوں کے شیشوں سے ٹکراتے ہوئے ایک مدھر موسیقی پیدا کر رہے تھے۔ اپنی سیاہ چمکتی ہوئی مرسیڈز میں بیٹھا شہریار ٹریفک کے آہستہ آہستہ سرکنے سے بیزار ہو رہا تھا۔ وہ ملک کے کامیاب ترین اور نوجوان بزنس مین میں سے ایک تھا۔ اس کا شاہ گروپ آف کمپنیز کامیابی کی نئی داستانیں رقم کر رہا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر کاروباری دنیا کی سختی کے بجائے ایک گہری سوچ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا جب ایک نازک وجود برق رفتاری سے اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ شہریار نے پوری قوت سے بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور ٹائروں کے چرچرانے کی آواز نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی، مرنے کا شوق ہے کیا؟ اس کی بھاری اور گرجدار آواز میں غصہ صاف عیاں تھا۔ اس کے سامنے بارش میں بھیگی ہوئی 19 سالہ ایک لڑکی کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں پکڑی چند کتابیں زمین پر بکھر چکی تھیں۔ اس نے سہم کر اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے شہریار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور معصومیت کا ایسا امتزاج تھا کہ شہریار کا سارا غصہ ہی کافور ہو گیا۔ دودھیا رنگت بھیگے ہوئے سیاہ بال جو اس کے چہرے پر آ کر گرے تھے، اور گلابی ہونٹ جو خوف سے کپکپا رہے تھے، وہ کسی مصوری کا شاہکار لگ رہی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں، میرا دھیان نہیں تھا۔ لڑکی نے گھبرا کر اپنی کتابیں اٹھانی شروع کی۔ شہریار کو اپنی سخت گفتگو پر شرمندگی ہوئی۔ وہ فوراً جھکا اور اس کی مدد کرنے لگا۔ کتابیں اٹھاتے ہوئے اس کی انگلیاں نادانستہ لڑکی کے ہاتھ سے چھو گئی۔ ایک انجان ناسا کرنٹ لڑکی کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ شہریار نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کے لہجے میں نرمی اور فکر مندی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بامشکل بول پائی۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹی اور جانے کے لیے مڑی۔ رکیے، شہریار نے اسے پکارا، بارش بہت تیز ہے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لڑکی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت اور انکار صاف تھا۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ شہریار اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل و دماغ پر اس لڑکی کا معصوم چہرہ نقش ہو چکا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر شہریار گہری سوچ میں گم تھا، جب اس کی والدہ بیگم ثنا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ وہ اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھی۔ خیریت تو ہے شہریار؟ آج کل کہاں گم رہتے ہو؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں جان، بس آفس کے کچھ معاملات ہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ بیگم ثنا مسکرائیں۔ آفس کے معاملات میں تم گم نہیں ہوتے، تم ان میں دوسروں کو گم کرتے ہو۔ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ شہریار کوئی جواب دیتا، اس کی والدہ نے تصویریں اس کے سامنے رکھ دی۔ میں چاہتی ہوں تم ان لڑکیوں پر ایک نظر ڈالو، سب بہت اچھے خاندانوں سے ہیں۔ آخر کب تک یوں ہی اکیلے رہو گے؟ یہ ان کا پسندیدہ موضوع تھا اور شہریار ہمیشہ اس سے کتراتا تھا۔ اماں جان پلیز، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں۔ بس ایک بار دیکھ تو لو،
انہوں نے اصرار کیا، خاص طور پر یہ تصویر، یہ میرے دل کو بہت اچھی لگی ہے۔ شہریار نے بیزاری سے تصویر اٹھائی تاکہ اپنی ماں کا دل رکھ سکے، مگر تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ تھرکا گئے۔ یہ وہی لڑکی تھی، مسکراتی ہوئی، جس نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ یہ کون ہے؟ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ بیگم ثنا بھی چونک گئی۔ اس کا نام حنا ہے، یتیم ہے، اپنے ماموں کے ساتھ رہتی ہے، بہت ہی نیک اور سلیقہ شار بچی ہے۔ شہریار کو لگا جیسے اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ قسمت اس پر اس قدر مہربان ہو جائے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے تصویر کو اپنے دل سے لگایا اور ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں جان، مجھے یہی لڑکی چاہیے۔ اس کے لہجے میں ایک جنون تھا۔ آپ پلیز ان سے بات کریں۔ میں جلد از جلد اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف حنا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس اجنبی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا قد، اس کی بھاری آواز کا غصہ، اور پھر اسی آواز کا اچانک نرم پڑ جانا۔ وہ کون تھا؟ کیا وہ دوبارہ کبھی ملے گا؟ حنا، کہاں ہو؟ اس کی ممانی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ جلدی سے باہر آئی۔ اس کے ماموں اور ممانی صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے چہروں پر ایک خاص مسکراہٹ تھی۔ بیٹا، ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس کے ماموں نے شفقت سے کہا۔ حنا ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ بیٹی، تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اس کی ممانی نے بات شروع کی۔ لڑکا بہت ہی قابل ہے، پورے ملک میں اس کے کاروبار کے نام ہے، خاندان بھی بہت بڑا اور شریف ہے۔ رشتے کا نام سنتے ہی حنا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ممانی؟ لیکن میں تو ابھی صرف 19 سال کی ہوں، ابھی پڑھائی بھی۔ ایسے رشتے بار بار نہیں آتے بیٹا، اس کے ماموں نے سمجھایا، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم شادی کے بعد اپنی پڑھائی جاری رکھو۔ لڑکا خود تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ لوگ شام تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ حنا خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اگلی شام جب مہمان آئے تو کانپتے ہاتھوں سے ٹرے تھامے جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہ وہی تھا، بارش والا شخص، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ شہریار اسے دیکھ کر آہستہ سے مسکرایا۔ اس نے جھک کر چائے کا کپ لیتے ہوئے اتنی دھیمی آواز میں کہا جو صرف حنا ہی سن سکتی تھی، ہم پھر مل گئے۔ اس کی آواز سن کر حنا کے پورے وجود میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی۔ باتیں آگے بڑھی، رشتہ طے ہو گیا۔ شہریار اور حنا کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات نے انگڑائیاں لیں۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی کا دن آیا۔ شہر کے سب سے خوبصورت میرج ہال میں 2 اسٹیج سجے ہوئے تھے۔ پہلے شہریار اور حنا کا نکاح ہوا، پھر شہریار کے بہترین دوست اور بزنس پارٹنر ساحر اور اس کی آفس مینیجر زبیدہ کا نکاح اسی جگہ ہوا، جن کی آپس کی چپقلش آخر کار محبت میں بدل گئی تھی۔ دلہا دلہن کو رخصت دیکھ کر ساحر نے زبیدہ کا ہاتھ تھام لیا۔
اب تمہیں کون بچائے گا مس زبیدہ؟ اب تو تمہیں ہر بات ماننی پڑے گی، ساحر نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زبیدہ نے گھور کر دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ دیکھتے ہیں مسٹر ساحر، ابھی سے ہار مان لو تو اچھا ہے۔ ساحر ہنس پڑا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ شہریار اپنی نئی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے ہینا کا ہاتھ تھام لیا۔ خوش آمدید میری بیوی، اس نے نرمی سے کہا، یہ ہماری مشترکہ زندگی کا آغاز ہے۔ ہینا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور نئے سفر کا جوش تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شہریار نے دروازہ بند کیا اور ہینا کو اپنی طرف موڑ لیا۔ تم جانتے ہو میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا ہے۔ اس کی آواز گہری اور پرجذبات تھی۔ ہینا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شہریار نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے ڈھانپ لیا۔ یہ بوسہ نرم اور پیار بھرا تھا جو آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا گیا۔ اس نے ہینا کو اپنے قریب کھینچا۔ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا۔ رات گزرتی گئی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھتے ہوئے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ شہریار اور ہینا کی زندگی محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ ایک دن ہینا نے شہریار کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں تحفہ دیا جس میں ایک چھوٹے سے بچے کے جوتے اور ایک ہمر ٹیسٹ کٹ تھی جس پر 2 گلابی لکیریں نمایاں تھیں۔ شہریار کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ سمجھ گیا۔ اس نے ہینا کو اپنے گلے لگا لیا۔ تمہارا مطلب؟ وہ بول نہیں پایا۔ ہینا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جی ہاں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ شہریار نے خوشی کے آنسوؤں کو روکتے ہوئے ہینا کے پیٹ پر اپنا سر رکھ دیا۔ یہ ان کی محبت کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا۔ اور اس طرح ایک بارش بھری شام کی ایک غیر متوقع ملاقات نے 2 دلوں کو ملا کر ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جو محبت، اعتماد اور امید سے بھرپور تھا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے کمنٹ کریں۔